اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء، عورتوں کی صورت، اور یہ مدنیہ ہے۔ مدنیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت۔ مئۃ و خمس او ست او سبع و سبعون آیت، 175 76 یا 77 آیت ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ 100 تو پکا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر 70 بھی پکا ہے، اس کے بعد 5 ہے یا 6 ہے یا 7 ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے اختلاف رائے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ لمبی آیت کو بعض حضرات نے جو ہے 2 آیتیں شمار کی ہیں، بعض نے 3 شمار کی ہیں، بعض نے 1 ہی شمار کی ہے، تو اس طرح پر جو ہے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کر یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام کو خطاب فرما رہا ہے۔ مفسر کہتے ہیں ای اہل مکہ کا، یعنی مکے والوں۔ اب یہ آیت مبارکہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو مکے والوں کا لفظ تو نہیں آنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت مبارکہ مکیہ ہوگی، اس کے بعد کی آیتیں مدنیہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اتقوا ربکم، تم بچو اپنے رب سے۔ کیا مطلب بچو اپنے رب سے؟ اتقا، اتقی کے معنی بچنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، لحاظ کرنا بھی ہے۔ یہاں بچوں کا ترجمہ کر کے مفسر اکرام عقابہ نکالتے ہیں، یعنی تم اس کی سزا سے بچو، تم اس کی سزا سے بچو۔ کیسے بچو؟ بِأَن تُطِيعُوهُ، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ہے تمہارا رب جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک نفس سے۔ کون ہے وہ ایک نفس؟ ایک جان، بولو میں جلدی جلدی، آدم ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے ان کے جوڑے کو۔ کون ہے ان کا جوڑا؟ ان کی بیوی حوا۔ یہ مد کے ساتھ پڑھنا ہے، بول رہا ہے حوا، مد کے ساتھ پڑھنا ہے، بالمد۔ من ضلع من اضلاعه اليسرى، ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی سے، ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یا اضلاع، ضلع کی جمع ہے پسلی، سمجھ میں آ گیا نا؟ بائیں پسلی سے، ان کی پسلیوں میں سے، ایسا مفہوم ہو جاتا ہے۔ من ضلع یسرا من اضلاعه، یعنی بائیں پسلی سے، ان کی پسلیوں میں سے، بائیں ایک پسلی سے بولے جیسا۔ وبث، اور پھیلایا، فرق ونشر، یعنی جدا کیا اور پھیلایا، منہما، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے؟ اتجام، کون؟ اور ان کی زوجہ آدم اور حوا سے۔ رجالا کثیرا ونساء کثیرۃ، زیادہ مرد اور عورتیں کہہ کر اس کی صفت محذوف رکھ دی گئی ہے، کثیرۃ آگے صفت لائی گئی ہے، یعنی زیادہ مرد اور زیادہ عورتیں۔ چنانچہ سب ہم آگئے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اس اللہ سے یا بچو اس اللہ سے یا لحاظ کرو اس اللہ کا، تساءلون به، آگے بھی ہے، اس کا ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ذریعے، یعنی اس کا نام لے کر، تم اس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ یوں بولتے ہو کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ تم ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے میرا حق ادا کرو، اللہ کے واسطے جو ہے مجھے مت ستاؤ، بولتے نہیں بولتے؟ یہ مطلب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس سے، یعنی اس کا نام لے کر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر قرات بتا رہے ہوں، تساءلون، تساءلون نے پڑھنا ہے، اصل پہلے تساءلون پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ تساءلون، اس کی عبارت بتا رہے ہیں۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل فی السین، یہاں پر تا کا ادغام اصل میں سین میں کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے تتساءلون تھا، کیا تھا؟ اس سے پہلے کئی جو ہے مرتبہ آ چکا ہے کہ اگر باب افتعال، تفاعل وغیرہ کے فا کلمے میں اگر تاسا دال دال تاسا دال دال سین شین صاد ضاد توزا یہ حروف اگر آ جائے تو تائے افتعال کو اس ہم وزن فا کلمے سے بدل کر فا کا فا میں ادغام دیا جائے گا، تو تساءلون ہوتا۔ کیا ہوتا؟ تساءلون کی خدمت بتا رہے ہیں۔ یہاں پر تا کا ادغام اصل میں سین میں ہے، اصل میں بولے تو حرف اصلی میں سین میں ہے، اور قرات تخفیف کے ساتھ ہے۔ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تساءلون، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ تساءلون، تخفیف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بغیر تشدید کے، بحذفها، اس کے حذف کرنے کے ذریعے، ای تساءلون، ای تساءلون۔ تو یہ والی جو عبارت ہے اوپر تساءلون والی ہے، اور یہاں جو عبارت دے رہے ہیں نا تساءلون، یہ قرات کے ساتھ آیا سمجھ میں جنید عامر؟ کیا سمجھا؟ ایک ہے تساءلون، تساءلون،
تو تساءلون جب بولیں گے تو ایک کا حذف ہے، تتساءلون ہے، وہ تفاعل کی وجہ سے، تفاعل سے تتساءلون رہتا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. فیما بینکم یعنی اس کے ذریعے تم آپس میں، فیما بینکم بولے تو تم آپس میں، حیث یقول اس حیثیت سے کہ کہتا ہے، بعضکم لبعض اسألک باللہ وانشدک باللہ، یعنی کہتا ہے تم میں سے بعض بات سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے واسطے سے، اور میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی. انشد نشد انشد بولے تو میں تجھ کو قسم دیتا ہوں، میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی. سمجھ گئے؟ ہاں. واتقوا الارحام اور بچو رحموں سے، اور بچو رحموں سے کیا مطلب؟ رشتہ داریوں کا خیال کرو، رشتہ داریوں کا خیال کرو. یہاں پہ بچو رحموں سے کہہ کر ان تقطعوها یعنی ان کے توڑنے سے بچو، رحموں کے توڑنے سے بچو، رشتہ داریوں کو قطع کرنے سے بچو، یہ مطلب. اگر ارحامہ پڑھے ہیں فتح کے ساتھ، وفی قراءۃ بالجر اور قراءۃ جر کے ساتھ ہے، یعنی والارحامی ہے، اور قراءت کیا ہے؟ والارحامی. تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ بہی کی بہی میں جو ضمیر ہے اس پر عطف کر کے، کیا مطلب؟ ایسا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بہی میں جو ہی ہے نا اس کے اوپر جو ہے عطف کر کے والارحامی ہو جاتا. تو اس وقت ترجمہ کیا ہوتا؟ اس وقت یہ ترجمہ ہوتا کہ تم بچو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحموں کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحموں کا نام لے کر ایک دوسرے سے. کیا مطلب رحم کا نام لے کر؟ دیکھو بھائی میں تمہارا باپ ہوں، میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں. اس طرح جو ہے رحم کا واسطہ دے کر، رشتہ داری کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایسا ترجمہ ہوتا. کب ارحامی پڑھے تو. ہاں کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اچھا ماں کا ہے خیال رکھو، رشتہ داریوں سے ایک دوسرے سے سوال کرتے، بولے ایسا رشتہ داری کو لے کر سوال کرتے تو اللہ کا نام لے کر بھی سوال کرتے ہو، رشتہ داری کا واسطہ دے کر بھی سوال کرتے ہو. ٹھیک ہے ہو گیا نا. وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّحْمِ وہی دیکھیے، اور وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو رحم کی قسم دیتے تھے، ایک دوسرے کو رحم کی قسم. کیا مطلب؟ ماں قسم، باپ قسم. آپ بھی ہندوؤں میں چلتا ہے چلتا اما توڑو، کیا بول کے چلتا؟ اما توڑو بولتے نا نہیں معلوم بولے تو اما کی قسم بولے ایسا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رقیب یعنی نگران ہے. حافظا لاعمالکم تمہاری اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، مطلب دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ فیجازیکم بہا وہ تم کو کیا کرے گا؟ اس کا بدلہ دے گا. ای لم یزل متصفا بذالک یعنی برابر وہ اس سے متصل ہے، برابر وہ مطلب مسلسل دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے فرمایا وَنَزَلَ فِي يَتِيمٍ طَلَبَ مِنْ وَلِيِّهِ مَالَهُ فَمَنَعَهُ. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جنگیں وغیرہ ہوتی تھی نا بھائی، جنگوں میں جو مرد آدمی مر گئے، کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے، وہ کیا کہلاتے تھے؟ یتیم کہلاتے تھے. اب وہ اس کے ان بچوں کے باپ کے پاس مال دولت وغیرہ تھی، انہیں تو بہت بڑا جنگ باز تھا، اس کے پاس تو بہت سارا تھا ہوں گا، تو اس کا جو ہے کوئی ذمہ دار بن کے اس کا چچا تایا کوئی بھی کیا کرتا ہے؟ اس مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا. اور وہ بچوں کو کھلاتا پلاتا تھوڑا بہت، لیکن جیسے بچے بڑے ہو کے بولے بھائی یہ پوری جائیداد تو ہمارے ابا کی ہے، یہ پوری جائیداد تو ہمارے ابا کی ہے، ہم کو جو ہے کچھ ضرورت ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم قافلے میں جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا کرتا تھا؟ انکار کرتا تھا. نہیں تمہارا باپ جو ہے میرا بھائی تھا، انہیں لڑ رہا تھا، ان میں دونوں برابر ہیں، میں لے لیا، تیرے کو میں کچھ کھلانے پلانے کے لیے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دوں گا. یہ ہے ایسا ہوتا تھا اس وقت میں. یہ آیتیں نازل ہوئی، دیکھیے ترجمہ دیکھو پہلے. اور نازل ہوئی ہے آیاتیں یعنی اگلی آیتیں یتیم کے بارے میں جس نے طلب کیا ہے اپنے ولی سے اس کا مال. اپنے ولی سے کس کا مال طلب کیا؟ اس کا اپنا مال ہی طلب کیا. اس کا اپنا مال تھا، وہ یتیم کا تھا جو اس کے باپ سے اس کو ملا تھا. فمنعه لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتوا الیتامی اور تم دے دو یتیموں کو، اور تم الصغار الاولی لا ابا لهم یعنی وہ اولی ہونا چاہیے، اولی نہیں ہے، الصغار اللائی لا ابا لهم. ایک منٹ ٹھہرو، اولی اولا، الصغار الاولا ہے، اولا بوزنۃ العلا، اسم موصول جمع مذکر. اچھا اولا بھی ہے، الصغار اولا کیا ہے؟ صغار الاولا. تو چھوٹے بچے، وہ چھوٹے بچے جن کا باپ نہ ہو. اس میں اشارہ یہ بھی ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں اشارہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جمع مذکر کا اس میں
نہیں اس میں اشارہ نہیں, اس میں موصول ہے جی, جمع مذکر کا اس میں موصول, اس میں اشارہ نہیں ہے. یہ الصغار الاولی, وہ چھوٹے بچے جن کا باپ نہ ہو, ان کیا بولتے ہیں؟ یتیم بولتے ہیں. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ صرف چھوٹے بچے جن کا باپ نہ ہو, بالغ ہوتے بھی یتیم نہیں کہلاتے. ہو ایسا دیکھا گیا تو بہت سارے بوڑھے بوڑھے لوگ سب یتیمہ سنا, سمجھ میں آ گئی بات, جن کے جو ہے والد انتقال کر جاتے ہیں. اب تم اپنے آپ کو یتیم مت بول لو, سمجھ میں آ گیا نا, نہیں سمجھا رہا؟ ہاں, بالغ ہوتے ہی یتیمی کا ختم ہو جاتا ہے ایسا. تو الصغار الاولی لا اب لہم, یعنی وہ چھوٹے بچے, بس موصول ہے یہ, کیا ہے اس میں موصول, وہ چھوٹے بچے جن کا باپ نہ ہو. اموالہم, یعنی دے دو یتیموں کو ان کا مال, اذا بلغوا, جب وہ بالغ ہو جائیں. یتیمی کی حالت میں مت دو, یتیمی کی حالت میں مت دو. آگے جو مصنف وہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ اگلی آیتوں میں وضاحت ہے کہ بالغ ہونے کے بعد دو بول کے, اسی وجہ سے وآتوا الیتامی اموالہم اذا بلغوا ہے, یتیموں کو دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا مال. ولا تتبدلوا الخبیث الحرام بالطیب الحلال, اور مت تبدیل کر دو خبیث کو اچھے سے, حرام کو حلال سے. ای تأخذونہ بدلہ, یعنی تم اس کو لے لو اس کے بدلے میں, تم اس کو لے لو اس کے بدلے میں. کیا کرتے ہو؟ کما تفعلون من اخذ الجید من مال الیتیم وجعل الردی من مالکم مکانہ, جیسا کہ تم کرتے تھے اچھے سے لے لیتے تھے یتیم کے مال سے, اور گھٹیا کو بنا دیتے تھے تمہارے اپنے مال سے اس کی جگہ میں. مطلب کیا کرتے تھے؟ ہمارے یتیم کا مال الگ ہے, ان کا مال الگ ہے, تو یتیم کا جو اچھا مال ہے وہ اپنے پاس لے رہی ہے. مثال کے ان کے پاس 10 بکریاں, ان کے پاس 10 بکریاں ہیں سمجھو. یتیم کی بکری میں جو اچھی بکری ہے وہ اپنی بکری میں ملا لیے, اپنی بکری میں جو سب سے گھٹیا ہے وہ ادھر ڈھکل دیے. تو یہ کیا کرنا ہے؟ یہ حلال کے بدلے میں حرام لینا ہے. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حلال دیا تھا, اس حلال کو کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ڈھکل دے کے حرام لے رہے ہیں. تو خبیث کو اچھا سے بدلنا در حقیقت حرام کو لے لینا ہے حلال کے بدلے میں. ولا تأکلوا اموالہم, اور تم مت کھاؤ ان کے مالوں کو, تم مت کھاؤ ان کے مالوں کو مضمومۃ الی اموالکم, ملا کر تمہارے مالوں سے. یتیموں کا مال اپنے مالوں سے ملا کر نہیں کھانا چاہیے. تو بڑا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا نا بھائی, یتیم کو کھلانا پلانا بھی ہے, اس کو اس کے مال سے الگ کر کے پکانا, الگ کھلانا, الگ پلانا, پھر اپنے مال سے الگ کھانا, الگ کھلانا, الگ خود اپنے آپ کو جو ہے استعمال کر لینا. تو تھوڑے سے مسائل ہوتے نہیں ہوتے, تو ان مسائل کی حل کی اللہ نے اجازت تو دی ہے آگے, لیکن سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو تمہارے مالوں سے ملا کر. انہ, بے شک وہ, یعنی اس کا کھانا, یعنی یتیم کا مال کھانا, کان حوبن کبیرا, حوبن کے معنی ذنبن, کہ ہے وہ گناہ بڑا. کبیر بول کر عظیم مراد لیا گیا ہے. کبیر بول کے کیا مراد لیا گیا؟ عظیم. اصل میں یہ اس بات سے بولا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے, جو صفت آتی ہے نا عام طور پر محسوس چیزوں کی آتی ہے. عظیم جو صفت آتی ہے غیر محسوس چیزوں کی آتی ہے. لیکن قرآن مجید میں غیر محسوس چیز کو بھی جو ہے محسوس چیز کا درجہ دے کر کبیر کہہ دیا جاتا ہے. غیر محسوس چیز کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ محسوس چیز کا درجہ دے کر کبیر کہہ دیا جاتا ہے. تو کبیرن عظیمن. ولما نزل, اچھا ولما نزلت, اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر مت کھاؤ, سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ حرج میں پڑ گئے. تحرجوا, وہ لوگ حرج میں پڑ گئے. من ولایت الیتامى, یتیموں کی ولایت کے بارے میں. وکان فیہم من تحته العشر او الثمان من الازواج, اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کے تحت 10 یا 8 بیویاں تھیں. 10 یا 8 بیویاں تھیں جو یتیم بچیاں تھیں. ہوتا کیا تھا معلوم ہے, قدیم زمانوں میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کی جو ہے بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور جو ہے 2-3 ہیں, 4 ہیں, 8-10 ہیں, تو ایسے اور کسی کا بھی انتقال ہو گیا, تو جو رشتہ دار ہوتا تھا, کوئی مرد آدمی, مرحوم کا بھتیجا سمجھیے, یا مرحوم کا بھانجا, ایسا, تو انہیں کیا کرتا تھا, ان بچیوں کو اپنی بیویاں بنا لیتا تھا. اپنی بیویاں بنا کیا کرتا تھا, رکھ لیتا تھا, اور 8-10 جمع ہو گئے, جتنے چاہے اتنی بیویاں بن گئی, اور وہ پوری کی پوری کیا ہوتی تھی, بیچاری چھوٹی بچیاں ہیں, ان کے اوپر ظلم بھی ڈھاتا تھا اور ان کا حق بھی ادا نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیتیں نازل فرمائی. تو دیکھیے جب نازل ہوئی یہ آیت تو حرج ہو گئے وہ یتیموں کی ولایت کے بارے میں, اور ان کے تحت ان میں سے بعض وہ آدمی تھا من تحتہ العشر, جس کے تحت جو ہے 10 یا 8 بیویاں تھیں. فلا يعدل بینہن, تو وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. فنزلت, تو یہ آیت نازل ہوئی. آگے کی آیت, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, اور اگر تم ڈرو کہ تم عادل نہ کر سکو گے, تم ڈرو کہ تم عادل نہ کر سکو گے, لا تعدلوا, آگے ہے فی الیتامی, یتیموں کے بارے میں,
کیسے؟ جو ان کی بیویاں ہیں ان یتیموں کے بارے میں عدل نہ کر سکو گے. فتحرجتم من امرہم، تو تم حرج میں پڑ جاؤ ان کے معاملے میں. فخافوا ایضا، تو تم وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں اللہ تعدلوا بین النساء، کہ تم عدل نہ کر سکو گے عورتوں کے بارے میں. اذا نکحتموہن، جب تم ان سے نکاح کرو. تو دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے یہاں پہ. یتیم جو بچیاں ہیں ان سے نکاح کر کے اپنے پاس رکھ دیا، یا یتیم بچے بھی ہیں جو ان کے تحت ذمہ داری میں تھے. تو دونوں کے بارے میں کیا ہوا؟ ڈر ہو گیا تم کو. تو فنکحوا، تو اللہ نے آگے حکم فرمایا تم نکاح کر لو. تزوجوا، تم نکاح کر لو. ما طاب لکم، یا ما من کے معنی میں، یعنی جو تم کو پسند ہو، یعنی جو عورتیں تم کو پسند ہو. ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے مثنا و ثلاث و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار. مثنا کے معنی اثنین اثنین، دو دو. ثلاثہ کے معنی کیا ہے؟ ثلاثن ثلاثن، تین تین. اور رباع کے معنی کیا ہے؟ اربعن اربعن، چار چار. ثلاثن ثلاثن اربعن اربعن. ولا تزیدوا علی ذلک، اس سے زیادہ مت کرو. تو 8 10 20 25 جو لوگ جو ہے اپنی بیویاں رکھتے تھے وہ سب بنا کر دیے گئے. 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ اجازت بھی ایک شرط کے ساتھ ہے. فإن خفتم اللہ تعدلوا، پھر اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے ان کے درمیان. کیسے؟ بالنفقۃ والقسم، نفقے کے ذریعے اور باری کے ذریعے. جیسا کہ ہدایت میں باری کی تفصیل آئی نہیں ہے. باری یہ ہے کہ دونوں کے پاس برابر برابر وقت دینا. وہ اگر نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، تو صرف ایک، یعنی انکحوہا، ایک سے نکاح کرو. او اقتصروا، یا اکتفا کرو علی ما ملکت ایمانکم من الاماء، اس پر جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے، یعنی باندیوں میں سے. یعنی باندیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو، باندیوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ملکیت دی ہے ان کو دے دو، ان سے تم استفادہ کرو، ان سے استفادہ. من الاماء، باندیوں میں سے. اذ لیس لہن من الحقوق ما للزوجات، اس لیے کہ باندیوں کے لیے وہ حقوق نہیں ہوا کرتی ہیں جو تمہارے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فواحدۃ فاقتصروا، یا اقتصروا علی ما ملکت، اکتفا کرو جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے اس پر، یعنی باندیوں میں سے. اس لیے کہ نہیں ہے ان کے لیے حقوق میں سے وہ جو عورتوں کے لیے ہیں، بیویوں کے لیے ہیں. ذالک، وہ، ای نکاح الاربعۃ فقط او الواحدۃ او التسری، یعنی چاروں سے صرف نکاح کرنا، یا ایک سے، یا جو ہے باندی رکھنا. تسری میں تو باندی رکھنا. یہ جو ہے ادنا اللہ تعالی قریب ہے. اقرب، ادنا بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ اقرب مراد لیا گیا، اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو. لا تعولوا علیہ، کی معنی کیا ہے؟ ظلم کرنا، کہ تم ظلم نہ کرو. تجورو، ظلم سے بچنے کے زیادہ قریب ہے. تو ظلم سے بچنے کے سب سے بہتر طریقہ آج کل کیا ہے بھائی؟ باندیاں تو رکھ نہیں سکتے آپ، اور ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا بھی بہت دشوار ہے، کیونکہ ایک بیوی کو پال لیے تو یہ آج کے دور میں بہت بڑا کمال ہے. تو دو دو تین تین اور چار چار کو سنبھالنا آسان تو قطعاً نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کو رکھنے کے اچھا سا حق ادا کر دینا ہے، صحیح اس کو حق دے دینا ہے. ٹھیک ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اور دے دو، عطا کرو عورتوں کو ان کے مہر. اچھا، ایک سے زائد کی اجازت بھی جو ہے بہت ساری وجوہات رہتی ہے. اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کر سک رہی، شوہر کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو سک رہی، بہت سارے ایسے مسائل رہتے ہیں. ان مسائل کی وجہ سے پھر دوسری کا جو ہے دوسری کی گنجائش پڑتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اولاد کے خواہش مند رہتے ہیں، اولاد بالکل نہیں ہو سک رہی، آخری درجہ ہو گیا، نہیں ہو سک رہی، پھر بھی پورے علاج معالجے کے بعد بھی نہیں ہو سک رہی. تو ایسی مجبوریوں میں جو ہے بدرجہ مجبوری اجازت ہے، لیکن وہاں پر وہ تمام شرائط آ جاتے ہیں کہ حق ادا کرنا برابر، باری بھی برابر مقرر کرنا ہے، اور حق ادا کرنے میں بھی ذری برابر کمی نہیں کرنا. بہرحال وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو تم عورتوں کو ان کے مہر. جمع صدوقۃ، صدقات صدقہ کی جمع ہے. کیا مطلب ہے ان کا؟ مہورہن، نحلہ، خوش دلی کے ساتھ. یہ مصدر ہے. کیا ہے؟ نحلہ مصدر ہے. نحالہ ینحلو، خوش ہونا رہتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ عطیہ من طیب نفس، اپنے نفس کی خوش دلی سے. من طیب نفس بولے تو نفس کی خوش دلی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے اس میں سے کسی چیز کو، نفس کے طور پر. لفظی ترجمہ یہ ہے، اگر وہ پسند کریں اس میں سے کسی چیز کو تمہارے لیے بطور نفس کے، یعنی خوش دلی کے ساتھ وہ اپنے آپ سے تم کو کچھ دے دیں. جنید میں کیا کرے؟ اپنا مہر پورا ادا کر دیے. اس کے بعد انہیں بولی بھائی
یہ مہر لے کے میں کیا کروں، میرے کو جو ہے اس کی خاص ضرورت تو ہے نہیں، بلکہ کیا کرو، یا آپ رکھ لو اور وعدہ لے لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب پیسہ دے تو پھر کیا کرو، حج کراؤ. ایسی بہت ساری ہماری نیک خواتین کری ہیں، سمجھ میں آ گیا نا. تو بس وہ لے کے جو ہے اجنے سب آرام سے اس کو کھا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بولنا چاہتے ہیں. اور حیدرآباد کی بہت ساری خواتین جو ہے، جو بڑی گھرانے کی خواتین تھیں، وہ لوگ اپنے مہر کے پیسوں سے بہت ساری مساجد بنائیں. حیدرآباد میں مختلف عورتوں کے نام سے مسجدیں ہیں، تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے مہر کے پیسوں کی ہے. جیسے مسجد مالنبی صاحبہ، مسجد حیات بخشی بیگم، یہ سب جو ہے ان کے مہر کے پیسوں سے. سمجھ میں آ گیا. تو کم سے کم مہر اتنا دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جس کو معیار دیا ہے اتنا مہر دے. اب وہ جاگیرداروں کی بیویاں تھیں، نوابوں کی بیویاں تھیں، تو نواب نے جو ہے ان کو جو ہے مہر میں کتنا دیا تھا صاحب، کئی ایکڑ دیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی زمین کو آدھا فروخت کر دیے، بقیہ جگہ پہ مساجد بنایا. ایسا ہمارے ایک شاگردہ کا نکاح ہوا تھا، تو جو لڑکا تھا وہ جو ہے بلڈر ہے، گھر وغیرہ جو ہے بناتا، انہیں زمین کنسٹرکشن کرتا، زمین خریدتا اور جو ہے مکانات بناتا کرتا. تو میں وہ بچے کو پوچھا، بھائی آپ مہر کیا دیے اپنی دلہن کو؟ انہوں نے 51,000 کی یا کچھ ایسا دیے. ارے میں بولا بہت زیادہ کم کر دیے بھائی، آپ ماشاءاللہ بلڈر ہیں، آپ کے جو ہے مکانات بنتے ہیں، آپ فروغ بھی کرتے ہیں، ایک آدھ فلیٹ دے دینا تھا، ایک آدھ فلیٹ دے دینا اپنی زوجہ کو. انہیں تو پوری زندگی آپ کے لیے جھونک دی، انہیں پوری زندگی آپ ایک فلیٹ نہیں دے سکتے تھے. تو اس کو احساس ہوا، رہے ہاں بالکل صحیح بات ہے. سمجھ آئی بات. تو بہرحال فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے اس میں سے کچھ بطور نفس کے مطلب اپنے نفس سے تمہارے لیے پسند کریں. اب یہاں پر بولتے ہیں تمیز محول عن الفاعل، یہ جو ہے تمیز ہے. نفسن کیا ہے، یہ تمیز ہے جو فاعل سے بدلی ہوئی ہے. ایک عربی میں ایک عبارت آتی ہے، تمیز جو ہے فاعل سے بدل کر آتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس تمہارے لیے پسند کرے. کیا ترجمہ ہو سکتا تمہیں؟ پسند کرے. ای طابت انفسہن لکم، دیکھو طابت انفسہن میں تو ان کے نفس تمہارے لیے پسند کریں. کیا چیز پسند کرے؟ عن شیء من الصداق، صداق میں سے کچھ، یعنی مہر میں سے. صداق صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں لفظ صداق بھی آیا ہے، لفظ صدقہ بھی آیا ہے، کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ دیتے آپ، وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. جو لوگ جو ہے بدکاری کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس کے بدلے میں کچھ پیسہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ سچا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، وہ انتہائی گندا ہوتا ہے. اس کو مال خبیث کہا گیا ہے. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مال خبیث. یہ نکاح میں جو مہر دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، سچا ہے. اور عورت کو جو مال ملتا ہے اس میں سب سے پاکیزہ مال مہر کا مال ہے. عورت کو جو مال ملتا ہے مہر کا مال. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. تو فَوَهَبْنَهُ لَهُ، تو وہ اس کو ہبا کر دیں تمہارے لیے. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشدلی سے ہبا کر دیں تو اس کو کھا سکتے ہو. طیباً، ہنیئن کا ترجمہ ہے پاکیزہ، مریئن کا ترجمہ ہے خوش ہو کر، پاک سمجھتے ہوئے خوش ہو کر. سمجھ میں آ گیا؟ محمود العاقبتی، انجام کے طور پر قابل تعریف. مریہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے مفسر؟ انجام کے طور پر قابل تعریف، پسندیدہ. پسندیدہ یعنی نتیجتاً وہ بہت پسندیدہ ہے. لا ضرر فیہ علیکم فی الآخرتی، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں تم پر آخرت میں. یعنی اللہ تعالیٰ تم نہیں پوچھے گا بیوی کا پیسہ تم کیوں کھا لیے، کیوں نہیں پوچھے گا؟ اس لیے کہ انہیں خود خوشدلی سے دی ہے، انہیں خود ہاں، یا خوشدلی شرط ہے. آپ زبردستی کر کے اس کے سامنے جو ہے روزانہ اپنی مجبوری سنا رہے ہیں، میں پریشان ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. بیچاری انہیں جو ہے ناپسندیدگی کے ساتھ آپ کو کیا کر دی؟ دے دی. تو یہ پسند نہیں ہے. بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہنیں وراثت کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے، نہیں بہنا نہیں لینا چاہ رہے، بہنا نہیں لینا چاہ رہے، ہم بھائیاں جو ہے پورا لے سکتے کیا؟ تو وہ جو ہے شرما شرمی میں یا لوگوں سے جو ہے ڈر کے بیچاریاں نہیں بولتی کچھ بھی. پہلے بہنوں کو کھلا کھلا یہ سنا دیں کہ آپ کو جو ہے اس میں سے پورا پورا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق دیا ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ کو دے کے. یہ بول کر جو ہے ان کو مکمل حوالے کر دو، پھر وہ خوشدلی سے آپ کو واپس کر دیے تو وہ آپ کے پسندیدہ ہے. لوگ بہت سارے بولتے ہیں سب، نہیں بہنیں جو ہے نہیں بھائی کے لیے بولتی ہے کہ نہیں وہ بھائی، پھر بعد میں ان کی دل کو جا کے پوچھے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں والد کا جو ہم کو بھی ملنا تھا، والد کا ہم ملا تھا. لیکن اگر بھائی سے ہم اس واسطے نہیں پوچھے کہ اگر پوچھتے تو کیا ہوتا تھا، نہ اتفاقی ہو جاتی تھی، بھائی برا مان جاتے تھے، اس واسطے نہیں پوچھے، اس واسطے نہیں پوچھے. یہاں تک کہ ایک حیدرآباد کے بہت بڑے خاندان میں، بڑے گھرانے کی خاتون، ان کے بھائی جو ہے بہت بڑے وکیل تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کر، انتقال ہو گیا ان کا. وہ جو ہے نوجوانی کی عالم میں، جس زمانے میں حیدرآباد میں بچیاں بالکل نہیں پڑھتی تھی، 10ویں بھی نہیں پڑھتی تھی، اس زمانے میں ان کے والد صاحب یعنی وہ خاتون کے، وہ بڑی بھی زندہ ہیں اس وقت میں، ان کے والد صاحب جو ہے ان کو کیا پڑھاتے؟ ایم ایس سی پڑھائے تھے اس وقت میں، ایم ایس سی پڑھائے.
جس زمانے میں حیدرآباد میں بچیوں میں 10ویں پڑھنے کا رواج نہیں تھا ہاں اس وقت، تو وہ خاتون میرے سامنے سنائی کہ میری جو ہے کلاس میٹ بچیاں، میں جس وقت جو ہے 8ویں 9ویں وغیرہ میں تھی، اس وقت بہت ساری بچیوں کی شادیاں ہو گئی تھی، ان کی شادی بھی جلدی ہو گئی، مگر شادی کے بعد بھی پڑھی ہو، مسلسل پڑھتی رہی ہے۔ تو انہوں نے بول رہے تھے کہ ہمارے بھائی جو ہے جس وقت والد صاحب کی جائیداد تقسیم کرے، عالیہ کے پاس تھی ان کی جائیداد، اب میں اسے آگے نہیں بولنا چاہ سکتا، ان کی جائیداد جو جب تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے یہ پوچھی نہیں، انہوں بولے نہیں، بھائی اطلاع دے دیے ان کو کہ بھائی تمہارے والد صاحب جو ہے MSc پڑھائے نا، بہت زیادہ اچھی تعلیم دیے، اب لہٰذا تم کو جائیداد میں ہم کچھ نہیں دینا چاہتے، تو خاموش ہو گئی۔ لیکن اب بھی یاد کرتے انہوں، اب بھی یاد کرتے کہ میرے بھائی میرے کو نہیں دیے، یہ بول کے نہیں دیے کہ والد صاحب جو ہے تمہارے کو اچھا پڑھائے بس اچھا پڑھائے تو ان لوگوں کو بھی اچھا پڑھائے، ان لوگوں کو تو وکیل بنائے ہمارے ابا، لیکن جو ہے ان لوگوں کو ملی، میرے کو نہیں ملی۔ مگر ان کو کچھ کم نہیں ہے، ان کو ان کے شوہر بہت کما کے رکھے، بہت کما کے رکھے، ان کے شوہر بھی رکھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بھی اچھا کمائے، لیکن ان کو وہ احساس ہے کہ ہمارے ابا کا ہمارے کو نہیں ملا ایسا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوش دلی کا مطلب کیا ہوتا، آپ اپنی مجبوریاں سنانا نہیں ہے سامنے جا کے میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، یہ ہوں وہ، تو احتشام کی بیوی کیا کرتی، جان دے بھائی تو مجبور ہے میرا شوہر بول کے حوالے کر دیا، ایسا نہیں بولنا، گھر میں جو ہے اپنی مجبوریاں نہیں سنانا، الحمدللہ اچھا ہوں بولنا سمجھ گئے؟ ہاں کبھی بھی گھر میں یہ ہے وہ ہے، باہر کی تکلیفیں باہر چھوڑ دے کے گھر میں خوش دلی کے ساتھ پہنچنا، ویسی تکلیفیں ہر ایک کو رہتی ہے، سمجھ گئے؟ اس وقت کے سب سے زیادہ رئیس کو رہتی نہیں رہتی تکلیفیں، بالکل رہتی سب کو رہتی، اس کو زیادہ رہتی ہے۔ تو ہم پوری تکلیفوں کو باہر جو جھٹک کے کیا کرنا، خوش دلی کے ساتھ پہنچنا، بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ مزے میں رہنا، تاکہ جو ہے ان کو خوشی کا احساس ہو، ورنہ جو آپ مجبور رہیں گے تو بیچاری جو ہے اپنی ہر چیز آپ کے لیے قربان کر دیتی نہیں کر دیتی، انہیں بولتی زیادہ پریشان کیوں ہو رہے بھائی، یہ لو میرا سونا ہے جاؤ بیچو اور اپنی پریشانی دور کرو بولتی، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں اس واسطے ٹھیک ہے۔ نزل ردا علی من کرہ ذلک، لیکن یہ آیت نازل ہوئی ہے رد کرتے اس شخص پر جو اس کو ناپسند کرتا تھا، یعنی صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو اگر بیوی خوشدلی کے ساتھ بھی دیے تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ نے منع کیا، ہم نہیں کھا سکتے، آپ ایک چیز بھی نہیں لے سکتے بولتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اگر وہ خوشدلی کے ساتھ دے رہی ہے تو تم کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری خواتین جو ہے اپنے مہر کے پیسوں میں حج کری ہیں، ان کے پاس آمدنی کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں ایسی بات خواتین کو کہ جو ہے شوہر ان کو مہر دے دیے تھے اور وہ مہر ان کے پاس محفوظ تھا، انہوں بولے کہ دیکھو حج کا جب معاملہ آتا نا تو اس وقت جو ہے آپ یہ مہر استعمال کرو اور اس کے بدلے میں کیا کرو، ہم کو حج کراؤ، مہر کے پیسے واپس دے دیے اور بولے کہ اس کے بدلے میں ہم کیا کرو، حج کراؤ، جبکہ شوہر بول رہے ہیں نہیں میں حج اپنی طرف سے کراؤں گا، نہیں حج میں اپنے پیسے سے کروں گی، یہ مہر اس وقت استعمال کرو، جب بھی آپ حج کرائیں گے اس کے بدلے میں حج آپ پر میری طرف سے ذمہ داری ہے، یہ کہہ کر جو ہے حج اپنے مہر کے پیسے سے کریے، ایسا بھی ہے۔ ورنہ دیکھا گیا تو بہت ساری خواتین کو حج فرض ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس جائیداد ہی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کچھ مال ہے کہ الگ سے، ان کے والد مر گئے، والد سے جائیداد ان کو ملی، تب جا کے ہو سکتا ہے ان کے پر حج فرض ہوگا۔ فَكُلُوا وَلَا تُؤْتُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ، اور مت دو تم ان کو اے اولیاء۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو پھر سے خطاب فرماتا ہے، السفہاء، اے اولیاء کن کو، جو احمق لوگ ہوتے ہیں، احمق لوگ کا مطلب کم عقل، نہ سمجھ، کیا بولیں گے اس کو، نہ سمجھ، اس کو سفیہ بولتے ہیں۔ المبذرین من الرجال والنساء والصبیان، یعنی جو حد سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، مبذر بنے اسراف سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، یعنی ایسا خرچ کرتے ہیں کہ جو ناجائز مقامات پر بھی خرچ ہو جاتا ہے، وہ مبذر کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مبذر کو کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا کان الشیطان لربہ کفورا، جو مبذر ہوتے ہیں ناجائز چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آج کسی کو بول کے دیکھو ارے شیطان کے بھائی، تو اس وقت کیا حالت کر دیتا ہوں اپنی سمجھ میں آ گیا؟ ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی۔ تو اسی وجہ سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مبذر ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، ان کو تم ان کا مال مت دو۔ اموالکم، تمہارا مال فرمایا اللہ تعالیٰ، حالانکہ تمہارا مال نہیں ہے، ان کا مال ہے، لیکن وہ بیچارے جو ہے احمق ہیں، ان کو سمجھداری نہیں ہے، جہاں بل وہاں اڑا دیتے، اور آج کل کہاں گھومنے پھرنے میں، ہوٹلنگ میں اور سگریٹ پھونکنے میں، حقہ پارلر میں جا کے اڑا دیتے بچے، تو اس واسطے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں دینا ہے۔ ای اموالہم التی فی ایدیکم، یعنی ان کا ہی مال جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارا مال کہہ کر کیا مراد ہے آصف میں اللہ تعالیٰ، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تم اس کی نگرانی کر رہے ہو تو ان کو اب مت دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ وہ مال کہ بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو قیام کا ذریعہ، یعنی مال جو ہے انسانی معاشرے کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے نہیں ہے، مال اصل نہیں ہے، لیکن مال جو ہے انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے اس کو ریڑھ کی ہڈی کہا گیا۔ کیا کہا گیا ابھی؟ رہتی تو پیچھے ہے
ڈٹکیٹی کہاں رہتی تو پیچھے ہے، لیکن اس کے بغیر آدمی ٹھہر نہیں سکتا، آدمی ٹھہر نہیں سکتا. تو مصدر قامہ، یہ قامہ کا مصدر ہے. اے تقوموا بمعاشکم، یعنی تمہارے معاش کے لیے وہ قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. وصلاح اولادکم، اور وصلاح اولادکم، اور تمہاری اولاد کی صلاح اس سے قائم ہوتی ہے. فیضیعوها، اگر تم کیا کرو گے، ان کو دے دو گے، اگر تم ان کو دے دو گے تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے. یعنی ناسمجھ بچے اگر ان کو کیا کرو گے، ان کا مال اڑا دے دیں گے ادھر ادھر کر کے. لہذا ان کے والد کا انتقال ہونے کے بعد ان کو جو یتیمی کی حالت میں مال ملا ہے اس کو جو بھی ولی لوگ محفوظ رکھتے ہیں ان کے ہاتھ کو نہیں دینا چاہیے، دیکھیے تو اڑا دیتے ہیں. ما فی غیر وجہیا، اس کی وجہ کے علاوہ میں. وفی قراءۃ قیما، ایک قراءت متواترہ قیما بھی ہے. قیامن کی جگہ پر کیا ہے، قیمن. جمع قیمت، یہ قیمت کی جمع ہے. ما تقوم به، ما تقوم به الامتیات، وہ چیز جس سے سامانوں کی قیمت لگائی جاتی ہے. یعنی یہ مال ایسی چیز ہے جس سے سامانوں کی قیمت لگتی ہے، جس سے سامانوں کو خریدا جا سکتا ہے. لہذا تم کیا کرو، ایسے مال کو انہیں مت دو. ورزقوہم فیہا، ہاں ان کو کیا کرو، ان میں سے کھلاؤ. رزق دو ان کو، بولے تو کھلاؤ. رزق کیا ہے، کھانے کی چیز ہے نا. ای اطعموہم منہا، یعنی ان کو کھلاؤ اس سے. وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، اور ان کو کیا کرو بھائی، پہناؤ. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو کہو اچھی بات. یعنی عدوہم عدتا جمیلا، یعنی ان سے وعدہ کرو اچھا وعدہ، ان سے وعدہ کرو اچھا وعدہ. کیا بول کر وعدہ کرو، بِإِعْطَائِهِمْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا رَشَدُوا، کہ ان کا مال ان کو دے دیں گے جبکہ وہ سمجھدار ہو جائیں گے. رشید سمجھدار کو بولتے ہیں، رشید کس کو بولتے ہیں، سمجھدار. رشدو، جبکہ وہ لوگ جو ہے رشد والے ہو جائیں گے تو اس وقت ان کا مال دے دیا جائے گا. بے فکر ہونے آگے بولتا کیا ہے، میرا مال ہے دیو، میرے بابا کا ہے، تمہارے بابا کا ہے کیا، لڑتا نہیں لڑتا چچا سے آگے. تو اس کو کیا بولنا چاہیے، ہاں بھائی آپ کا سے دے دیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن کتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دیں گے. نہیں نہیں انٹرنیٹ کا بل بننا ہے، کتنا ہے وہ، 1200 ہے، لو 1300، 100 روپے تم اپنے لیے رکھو، وہ 1200 نیٹ کا بل بن دو. نہیں فون میں ریچارج کرانا ہے، ٹھیک ہے وہ ریچارج کرا دو. اسی طرح جو جو ان کی ضرورت کی چیزیں وہ دے دو. لیکن اس کو جو اٹھا کے 50,000 روپے دے دیے، کیا کہا تھا، دوسرے دن اٹھا کے ختم کر کے پھر آتا، پورے پیسے ختم ہو گئے چاچا، پھر ہونا ہو گیا، آتا نہیں آتا بالکل. تو وَابْتَلُوا اخْتَبِرُوا الْيَتَامَ، اور تم جو ہے آزماؤ یتیموں کو. آزماؤ یتیموں، کیا مطلب، یتیم بچے جو ابھی بالغ ہو چکے ہیں، جب وہ بالغ ہو چکے ہیں تو ان کو آزمانا چاہیے. تھوڑا بہت پیسہ دے کے انہیں حفاظت سے رکھ رہا نہیں رکھ رہا، انہیں جو ہے یہاں وہاں برباد کر رہا. کیا جیسے دکان تھی سمجھو، اب اس دکان پہ ایک آدھ 2 دن بٹھا کے دیکھو کیا حال ہے، صحیح کاروبار کر رہا نہیں کر رہا، صحیح جو ہے پیسے ویسے کا حساب ہے، یا جو ہے دوستوں کو بٹھا کے یہ وہ چیزیں اڑا دے رہا. اگر اس قابل ہے تو پھر کیا کرو، اس کو اس کے حوالے کر دو. ہاں انہیں سمجھدار ہو چکا ہے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر کے خود بے دخل ہوتا. ویسا نہیں فوراً جو ہے جیسے ہی انہیں پوچھا آپ دے دیے، پورا برباد کر کے رکھ دیتا. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ترجمہ کر کے، پڑھ کے سمجھے تو ہمارا معاشرہ خود بخود کرتا. افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں، نہ ترجمہ معلوم، نہ اس کا جو ہے ہم کو کوئی پیغام ملا، تو جو ہے ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. خیر، یتیموں کو جو ہے آزماؤ قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے پہلے ہی. فی دینہم و تصرفہم فی احوالہم، ان کے دین کے بارے میں بھی اور ان کی حالتوں کے، ان کے تصرف کے بارے میں بھی. یعنی ان کو آزماتے رہنا چاہیے. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچے. نکاح کو پہنچے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہو جائے، جبکہ وہ بالغ. ای صاروا احلالہ بالاحتلال، صاروا اہلا لہ، یعنی وہ اس کے اہل بن جائیں، نکاح کے اہل بن جائیں. کس سے، احترام کے ذریعے، اب السن یا عمر کے ذریعے. وہ استکمال 15 اور وہ 15 سال کی عمر کو پورا کرنا ہے. بلوغ کی جو مدت ہے نا شرعی اعتبار سے 2 ہے، یا تو احتلام ہو جانا ہے، یا تو احتلام ہو جانا ہے، یا پھر جو ہے 15 سال کی عمر کو پا لینا ہے. اب بچیوں میں کیا ہے، بچیوں میں جو ہے حیض کا شروع ہو جانا ہے، یا اسی طرح پر وہ نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر پوری ہو جانا ہے، تو بچی بالغ شمار ہو جاتی ہے. لیکن بالغ ہو جانے کے باوجود بھی اگر رشد ہے تو ہی دینا چاہیے، یہ بات دوسری ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا مال دینا ہے تو ہی دینا چاہیے. تو عند شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال، اناف کا بھی یہی ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر جب بالغ ہو جانے کے بعد تم محسوس کرو، آنستم بولے تو تم محسوس کرو. اب سر تم دیکھو ان سے رشد کو، جو آگے میں بتا. بالغ ہونے تک انتظار کرے، بالغ ہونے کے بعد بھی جب رشد تک پہنچے نہیں پہنچے، اگر تم محسوس، بعض بچے سمجھدار رہتے، بعض بچے سمجھدار تھے، بالغ ہوتے ہوتے ہی سمجھداری ان کے اندر آ جاتی.
نہ صرف یہ کہ سمجھداری آ جاتی بلکہ اپنے ماتحتوں کو لے کے چلنے کی جو ہے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی، تو پھر تو ماشاءاللہ میں قابل ہو چکا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو ان سے رشد کو، یعنی ان کے دین میں اور ان کے مال میں اصلاح کو، فادفعوا الیہم اموالہم، تو دے دو ان کی طرف ان کے مالوں کو، ولا تاکلوها، اور تم اس کو مت کھاؤ۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہیں بالغ ہو گیا اس کے بعد بھی 30-32 سال تک بھی اگر انہیں رشد کو نہیں پہنچا تو اس کو مت دو بولتے ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر بالغ ہو گیا تو اس کے بعد ایک 4-5 سال انتظار کرو، اس کے بعد جو ہے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ ویسا دیکھا گیا تو بوڑھا ہونے تک بھی اگر وہ رشد کے قابل نہیں رہا تو پھر جو ہے کب تک اس کو انتظار کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بلوغ کے بارے میں تو اتفاق ہے، بلوغ کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 سال 7 سال انتظار کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو حوالے کر دینا چاہیے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 30-32 سال تک بھی عمر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مت کھاؤ اے اولیاء، ولا تاکلوها اسرافا، مت کھاؤ تم ان کے مالوں کو اے اولیاء اسراف کرتے ہوئے، بغیر حق، بغیر حق کے، یہ حال ہے، یہ اسرافن کیا ہوا؟ حال ہے۔ وبدارن، اور جلدی جلدی، بدارن مبادرین، ای الی انفاقها، یعنی اس کو خرچ کرنے میں جلدی جلدی کرتے ہوئے، یعنی یتیموں کا مال کیا کر رہے ہیں، بڑا ہوتا کہ کیا ہے بلکہ جلدی جلدی کر کے کھا لے رہے ہیں، جلدی جلدی کر کے کھا لے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مخافت ان یکبروا، ڈرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ڈرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی رشدن، یعنی اس طور پر بڑے ہو جائیں گے کہ ان کے اندر جو ہے رشد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ان کے اندر کی صلاحیت، یعنی سمجھدار ہو جائیں گے، اس طور پر جو ہے تم جلدی جلدی مت کھاؤ۔ فَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِمْ، تو تم کو لازم ہو جائے گا ان مالوں کا ان کی طرف سپرد کرنا۔ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو ولیوں میں سے مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ بچے، فَلْيَسْتَعْفِفْ بولے تو وہ بچے، يَعِفُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال سے بچے، وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ، اس کی کھانے سے بچے، یعنی کوئی آدمی یتیم ہے، اس کا ولی جو اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، تو ان حفاظت کرنے میں جو اس کے لیے محنت صرف ہو رہی ہے اس محنت کا انہیں کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، اگر وہ خود رئیس ہے، مالدار ہے، اگر وہ خود رئیس ہے، مالدار ہے تو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اگر انہیں ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور یتیم کے مال پر محنت کرنے میں اس کا وقت لگ رہا ہے، اس کی محنت صرف ہو رہی ہے، تو اس وقت میں اس کے مطابق جو ہے محنتانہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر جو ایک آدمی کی بہت بڑی تجارت تھی، اس آدمی کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب اس کی تجارت کون کریں گے بھائی؟ اس کا بھائی کریں گا، اس کا بھائی کریں گا، لیکن وہ بھائی کی نہیں ہے تجارت، کس کی ہے؟ اس کے بچوں کی ہو گئی، وہ مرحوم کے جو ہے بیٹے کی بیٹیوں کی ہو گئی، بھائی کی تجارت نہیں ہوئی، لیکن کر رہا کون؟ بھائی کر رہا۔ اب اس تجارت میں وقت دینے سے مان لو بھائی کی بھی اپنی خود اچھی خاصی تجارت ہے، اس کو جو سے آمدنی اچھی ہو رہی ہے، تو اس تجارت سے پیسے نہیں لینا، اس تجارت سے پیسے نہیں لینا، فلیستعفف، بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کو محنتانہ بھی نہیں لینا ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اگر وہ اتنا مالدار ہے ماشاءاللہ کہ اس کی اپنی اچھی خاصی تجارت ہے، اپنی اچھی خاصی تجارت ہے، اسے آمدنی کا ذریعہ آ رہا ہے، تو مت لے، اس میں سے کچھ بھی مت لے، فلیستعفف، بچے رہے۔ لیکن اگر انہیں خود ضرورت مند ہے، انہیں جو ہے اپنے اس میں ٹائم دے رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، اس میں کیا کر رہا ہے؟ انہیں ٹائم دے رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، اور اس کو جو ہے اپنی تجارت سے اتنی آمدنی کا ذریعہ اس کو نہیں ہے، تو اس میں ضرور محنتانہ لے سکتا ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ 40 ہو گئے کیا؟ 38 ہو گئے، اور تو روک دیں گے۔ فَأَيْعِفُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، مال یتیم سے جو ہے وہ بچے، وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہے تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے معروف طریقے کے مطابق، بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ، اگر ضرورت مند ہے تو اس کے عمل کی اجرت کے بقدر لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خود آپ اچھے ہیں، اچھی خاصی تجارت ہے، وہ ہے یہ ہے، پھر یتیم کی جو آپ مدد کر رہے ہیں تو وہ رشتہ دار ہونے کے ناطے مدد کرنا چاہیے، ایک جو ہے آپ تاجر ہونے کے ناطے یا اس سے جو ہے اپنے کو محنتانہ لینے کے ناطے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ ضرورت مند ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، ضرورت مند ہے تو وقت لے نا، وقت کا تو محنتانہ لے سکتا ہے، یقین لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم دے دو ان کو ان کے مال، یعنی یتیموں کو ان کے مال، تو اس پر کیا کرو؟ تم گواہ بنا دو، أَنَّهُمْ تُسَلِّمُوهَا، کہ تم نے ان کو سپرد کر دیا ہے، وَبَرِئْتُمْ، اور تم اس سے بری ہو چکے ہو، لِأَلَّا يَقَعَ اخْتِلَافٌ، تاکہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو، فَتَرْجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ، اگر ہو جائے تو تم کیا کرو؟ ان گواہوں کی طرف لوٹ سکو، یعنی جب بچے بڑے ہو گئے، رشد والے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کو ان کا پورا مال حساب کتاب کر کے حوالے کر رہے ہیں، تو کسی گواہی بنانا چاہیے، تاکہ بعد میں انہیں بولا نہیں وہ چیز نہیں دیے تھے، یہ چیز کم تھی، ایسا کوئی بعد میں جو ہے پرابلمز نہ ہو، اس واسطے گواہ بناؤ۔ وہذا یعنی امر ارشاد، یعنی یہ جو حکم ہے بھلائی کا، وکفا باللہ
وکفا باللہ. اچھا وہذا امر ارشاد، یہ جو ہے بھلائی کا حکم ہے، امر ارشاد ہے. ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کا حکم ہے، رہبری کا حکم ہے، یعنی کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے گواہ بنانا، لیکن گواہ بنانے میں کیا ہے؟ بھلائی ہے، بہتری، گواہ بنانے میں بہتری. وکفا باللہ حسیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے نگرانی رکھنے والا. حافظا لأعمال خلقہ ومحاسبہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اپنے مخلوق کے اعمال کی حفاظت بھی کرنے والا ہے اور ان کا محاسبہ بھی کرنے والا ہے. محاسبہ ہم لے دو اور ان کا حساب لینے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.